ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اگست کی 19 اور سفر کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند کی ہدایت پر محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کرگل نے محکمہ تعلیم اور پولو پروموشن کمیٹی دراس کے اشتراک سے پولو گراؤنڈ دراس میں منتخب طلباء کے لیے گھڑ سواری کی 3 روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز کیا. سلیکشن ٹرائلز 12 اگست کو خری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم کرگل میں چیئرمین موصوف کی موجودگی میں منعقد ہوا تھا. 3 روزہ تربیتی کیمپ کے دوران طلباء کو گھڑ سواری کے ضروری مہارتوں سے واقف کرایا گیا. یہ تربیتی پروگرام نوجوان خواتین گھڑ سواروں کو پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے اور اس کھیل میں سبقت حاصل کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے. ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے نے اتوار کو اے سی ڈی لیہ سونم نربو، چیف پلاننگ آفیسر سیونگ گیلسان اور اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ لیہ اے جی زرگر کے ہمراہ بیامس کربوچن گاؤں کا دورہ کیا. دورے کا مقصد گاؤں میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرنا تھا. اس موقع پر گاؤں کے لوگوں نے ڈی سی لیہ کی ٹیم کا روایتی خطق کے ساتھ شاندار استقبال کیا، جس کے بعد گاؤں کے نمبردار کی سربراہی میں مقامی لوگوں کے ایک وفد کے ساتھ میٹنگ کی اور جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی گفتگو کی. اس دوران گاؤں والوں نے کچھ مطالبات اور اہم مسائل پر مبنی ڈپٹی کمشنر لیہ کو ایک یادداشت پیش کی. اسی لیہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ متعلقہ محکموں کے ساتھ میٹنگ کر کے جلد ہی مسائل کو حل کریں گے. لداخ پولیس نے دریائے سرو سے ایک نیپالی باشندے کو اس وقت باہر نکالا جب وہ مبینہ طور پر خودکشی کی غرض سے کباڑی نالہ اومنی وین سٹینڈ کے نزدیک سے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ذرائع کے مطابق مقامی نوجوان محمد حسین نے ایک شخص کو دریا میں کودتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد محمد حسین نے فوری طور پر پولیس حکام کو واقعے کی خبر دی. واقعے کی خبر ملتے ہی انچارج افسر چوکی بازار چھرنگ نربو فوراً حرکت میں آ گئی اور موقع پر پہنچ کر نیپالی کو دریا سے باہر نکالا. اس واقعے کے نتیجے میں نیپالی شخص کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور اسے علاج و معالجے کے لیے ضلع اسپتال کرگل ریفر کر دیا گیا ہے اور پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت پبلک سروس کمیشن کے بجائے RSS کے ذریعے سرکاری ملازمین کی بھرتی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک دھوکہ ہے اور یہ آئین پر بھی حملہ ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی یونین پبلک سروس کمیشن کے بجائے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ذریعے سرکاری ملازمین کی بھرتی کر کے آئین پر حملہ کر رہے ہیں. مرکزی حکومت کی مختلف وزارتوں میں لیٹرل انٹری کے ذریعے اہم عہدوں پر بھرتی کر کے STC ST اور OBC زمروں کے لیے ریزرویشن کھلے عام چھین لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اعلیٰ بیوروکریسی سمیت ملک کی تمام اعلیٰ عہدوں پر پسماندہ افراد کی نمائندگی نہیں ہے. اس کو بہتر کرنے کے بجائے انہیں لیٹرل انٹری کے ذریعے اعلیٰ عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ UPSC کی تیاری کرنے والے باصلاحیت نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ اور پسماندہ افراد کے لیے ریزرویشن سمیت سماجی انصاف کے تصور پر حملہ ہے.
خبروں کے مطابق تحریک حماس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات میں ہونے والی گفتگو سے متعلق ثالثوں کی گفتگو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نتنیاہو معاہدے تک رسائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ امریکہ کی نئی تجویز کا مقصد صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے اہداف کا حصول ہے۔ حماس کے بیان میں مزید آیا ہے کہ نتنیاہو جنگ کو طول دینے اور ثالثوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ نئی شرائط پیش کرتا رہتا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ ہم ثالثوں کی کوششوں کو ناکام بنانے، معاہدہ نہ ہونے اور اسرائیلی قیدیوں کی جانوں کو لاحق خطرات کا ذمہ دار نتنیاہو کو سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ تحریک حماس نے عالمی برادری کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی ہے کہ اس نے فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی روک تھام اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے تک رسائی کے مقصد سے کی جانے والی ثالثوں کی کوششوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس نے یہ کام فلسطینی شہداء کے احترام، نسل کشی کے خاتمے، غزہ پٹی کے باشندوں اور فلسطین کے مظلوم عوام پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کی روک تھام کے مقصد سے انجام دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔